إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. ويقول كذلك ونفس وما سواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. محترم بزرگوں، دینی بھائیوں، ابھی آپ تمل میں ہمارے بھائی فضیلت الشیخ مفتی عمر شریف صاحب کا بیان سن رہے تھے. اردو والوں کو تمل سمجھ میں آ جاتی ہے، لیکن تمل والوں کو اردو سمجھ میں نہیں آتی. یہ ذرا مشکل ہے تمل ناڈو میں. دوسری اسٹیٹ کے اندر ویسا نہیں ہے. وہاں کی جو بھی لینگویج وہ بھی جانتے، اردو بھی جانتے، لیکن یہاں کے لوگ تمل والے اردو جاننے کو خراب سمجھتے. اردو جاننے کو خراب سمجھتے. میں ایک بستی میں تھا، اس کا نام تھا لال پیٹئی، چدمبرم تعلق کا. تو تمل پڑھانا تھا. کیا پڑھانا؟ ہاذا کتاب ادور پتگم ذالک قلم ادور پینا. اس کو واسطے مجھے کتنی محنت کرنی پڑتی. کیا مجھے تمل آتی نہیں، زبردستی بلا کے رکھے، چھپ کے بیٹھو کہ آپ یہ پڑھاؤ نہ کو، نہیں تو گورنمنٹ کا ہمارا پوسٹ چلے جائیں گا. خیر گیا میں ایک دن اردو میں بات کر رہا تھا. تمل والے پٹھانی پہ انہیں پٹھان کا بچہ انہیں، یعنی اتنے حقیر. ہمارے خان باقوی ہیں، ان خان رہ کر بھی سب مشہور ہیں. لیکن ہمارا قصہ ایسا ہوا تب مجھے سمجھ میں وہ اردو میں بات کرنا نہیں جیسا ہے. کس کے پاس گئے تو کیسا تمل میں ہی بات کریں گے، صحیح کی غلط کی. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اردو والوں کو تمل ذرا سمجھ میں آ جاتی، تمل والوں کو اردو سمجھ میں آتی نہیں. اور پھر بھی تمل والے اردو سیکھنا بھی نہیں چاہتے. ہماری زبان ہے تمل، وہ کائی کو اردو سیکھنا، وہ پٹھانوں کی زبان وہ بول کر سمجھ جاتے. بہرحال ہمارے بھائی اور فضیلت الشیخ مفتی عمر صاحب تمل میں بیان کر رہے تو اردو والوں کو اس سے کافی فائدہ ہوا اور مجھے بھی بہت فائدہ ہوا. جزاہ اللہ خیراً و تقبل منہ. یہاں جو ٹاپک ہے وہ ہے تربیہ تزکیہ. تربیہ تزکیہ یہ گویا پرماننٹ ٹاپک معلوم ہوتا ہے، اگرچہ مجھے بتائے نہیں کیسا بھی یہ ٹاپک ہے. یہ بول رہے تھے ہمارے برادر فضیلت الشیخ عبدالسلام صاحب کوئی کتاب شروع کرے تو اچھا رہے گا. تزکیہ تربیہ کے متعلق کتابیں بہت ہیں. مشہور و معروف کتاب ہے ریاض الصالحین امام نووی رحمۃ اللہ علیہ کی، کہ صاحب ایک مسلمان کو زندگی کیسے گزارنا چاہیے. ایسے بہت ساری باتیں اس کے اندر ہیں. بہرحال میں کیسے اس کو کوئی کتاب سلیکٹ کرتا نہیں کیا. یہاں آ کر دیکھا بورڈ میں لکھا تھا، گئے جمعرات کا لکھا ہے کہ مفتی عمر صاحب کا بھی اور عبدالسلام صاحب کا ٹاپک جو ہے تزکیہ تربیہ اردو میں تمل میں. پہلے تو ہم یہ سمجھیں کہ تربیہ کیا ہے، وہ سمجھ میں آنے کے بعد ہی سمجھ میں آ گا. تربیہ کا مطلب اردو میں بولتے ہیں پالنا پوسنا. پالنا پوسنا بولتے ہیں. بچہ پیدا ہوا کیا، بچے کو پالنا، گندا ہے تو اسے صاف کرنا، اسے نہلانا، کھلانا، دودھ پلانا، اللہ بولو،
ایسا ہے کہ ایک اس کو سکھاتے، اس کو بولتے پالنا پوسنا۔ کھانا کھاتا ہے تو بتاتے ہیں بسم اللہ بول کر کھاؤ، داہنے ہاتھ سے سیدھے ہاتھ سے کھاؤ، ایسا ہے تربیہ۔ تو اسلام کے کیا کیا آداب ہیں، اسلام کی کیا کیا باتیں ہیں، اس کو تربیہ بولتے ہیں، پالنا پوسنا۔ تربیہ کی طرح رب بھی ہے، رب العالمین، سارے جہانوں کو پالنے والا، ان کو روزی دینے والا، ان کا انتظام کرنے والا کون ہے؟ رب العالمین، سارے جہانوں کا رب ہے، پالنے والا ہے، ایسا۔ تو تربیہ بھی اور یہ رب جو ہے دونوں ملتے جلتے ہیں۔ تو لہٰذا آدمی جب اسلامی زندگی گزارتا ہے تو اس کا نفس صاف ہو جاتا ہے، اس کو بولتے تزکیہ، اپنے نفس کو پاک کر لینا۔ نفس کا مطلب دل۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں انسان جب یہ گناہ کرتا ہے تو اس کے دل میں ایک ٹپکا، ایک نقطہ کالا لگ جاتا، توبہ کر لیا فوراً اللہ تعالیٰ اس کو نکال کے پھر اس کا دل صاف کر دیتے۔ لیکن کوئی آدمی گناہ کرتا توبہ نہیں کرتا، اس کا دل کالا ہو جاتا۔ یہ ڈاکٹر نہیں جانتے کالا ہے، سب کا دل ایک ہی ہے، لیکن یہ عالم جانتے، دین والے جانتے کہ اس کا دل کالا ہو گیا۔ اسی کو بولتے ہیں اردو میں ختم اللہ علی قلوبہم، اللہ نے ان کے دلوں پر مہر لگا دی۔ اب اس کے بعد کتنا گناہ کرے تو بھی معمولی سمجھتے، پہلے تو ڈر کر گناہ کرتے، چھپ کر گناہ کرتے، پھر اس کے بعد ایک دم کھل کر گناہ کرتے۔ میں ہوں، میری زندگی ہے، تو کون پوچھنے والا، تم کو کیا ہے؟ یہ دل پر مہر لگ جاتی، اس کو بولتے دل پر مہر لگ جانا۔ جیسے ایک حدیث میں آیا کہ کوئی آدمی بغیر عذر کے 3 جمعہ چھوڑ دیا، سفر کی وجہ سے نہیں، کچھ بھی نہیں، تو اللہ تعالیٰ اس کے دل پر مہر لگا دیتا۔ پھر اس کے بعد اچھے برا کو سمجھتے نہیں۔ ایک لاک ڈاؤن کے زمانے میں بہت سوال آتے تھے کہ جمعہ 3 4 5 6 7 8 جمعہ چھوڑ ڈالینا، ہمارے دلوں پر سیل لگ گئی، کیا کریں؟ تو میں بولا دیکھو حدیث میں سے بغیر عذر کے چھوڑے تو تمہارے پاس عذر ہے، مجبوری ہے، نہیں آنا ہے مسجد کو، مسجد بند ہے، گورنمنٹ کا قانون ہے، تو ایسا گناہ نہیں ہوگا، لیکن کوشش کرو جمعہ پڑھ لینے کی، گھر میں اپنی بیوی کو بچوں کو رکھ کے 5 منٹ کا خطبہ دے دیے، جمعہ پڑھ لیے۔ تو دیکھو دلوں پر مہر لگ جانا اس کو بولتے ہیں۔ تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ تربیہ سے تزکیہ حاصل ہوتا ہے، دین کی باتوں پر عمل کرتے ہیں تو انشاءاللہ ہمارا نفس صاف ہو جاتا ہے۔ صاف ہونے کے بعد اس دل میں کسی کے لیے کینہ، کپٹ، حسد، دشمنی نہیں رہتی، سب کو بھائی بھائی سمجھتے، محبت کے ساتھ رہتے ہیں، اللہ کی عبادت کی طرف زیادہ توجہ دیتے ہیں، بیکار کاموں میں نہیں لگتے، بیکار باتوں میں نہیں لگتے۔ ایسا تزکیہ ہو جاتا ہے۔ ہمیشہ اپنے دل کا حساب کرتے رہیں، ہمیشہ اپنے دل کا حساب کرتے رہتے ہیں کہ صاحب میں یہ کیا نا ٹھیک ہے کیا، میں نے کیا نا اللہ کو پسند ہے کیا، اللہ کو پسند نہیں ہے کیا، اللہ اکبر۔ ایسا کچھ بھی غلط بھی سوچے فوراً ان کو توجہ ہو جاتی۔ وَإِخْوَانُهُمْ يَمُدُّونَهُمْ فِي الْغَيِّ ثُمَّ لَا يُقْصِرُونَ۔ شیطان بہکاتے ہم کو دور تک لے کر چلے جاتا ہے، تو پھر اس کے بعد نفس گندا ہو جاتا ہے، اچھی برائی کی تمیز چھوڑ دیتا ہے، غیبت کرتا ہے، برائی کرتا ہے، گالی دیتا ہے، ماں باپ کی نافرمانی کرتا ہے، سود کھاتا ہے، کچھ بھی نہیں، سب ٹھیک، اس کا نفس پر مہر لگ گئی۔ تو پہلے تو ہم کو تربیہ ہونا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ کہا نا کہ صاحب ان کو بھیجتے ہوئے، بنی آدم کو بھیجتے ہوئے، اما یاتینکم منی ہدی فمن تبع ہدایا
فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے جب دنیا میں بھیجا تو کہا دیکھو دنیا میں کیسے رہنا وہ میں پیغمبروں کے ذریعے سناؤں گا۔ اب ایک مسجد کو آتے فرض کیجئے، چھوٹی سی مثال، مسجد کے اندر لکھے ہیں اس مسجد کے اندر فلاں آدمی نہیں آنا، اس مسجد کو آئے تو اس کنڈیشن کے ساتھ آنا، مسجد میں بیکار باتیں نہیں کرنا۔ یہ مسجد کا ایک قانون، اس کے خلاف کرے تو مسجد سے نکال دیں گے، باہر جاؤ، مسجد کی باتیں نہیں مانتے۔ ویسے گھر کو گئے تو اللہ کے رسول نے بتایا ہے کہ سب گھر میں گئے تو کیسے جانا، اگر اس کے خلاف کیے تو پھر مصیبت ہے۔ جیسے ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں آدمی جب شام میں گھر کو آتا ہے تو بسم اللہ پڑھ کر آتا ہے تو شیطان گھر کے اندر نہیں آتا، چلے جاتا۔ یہ بسم اللہ پڑھ دیا، اللہ کی حفاظت میں آ گیا، ایسے ہو جاتا ہے۔ بسم اللہ نہیں پڑھا، گھر کے اندر آ گیا۔ آپ میں سے کتنے لوگ بسم اللہ پڑھ کے گھر کو جاتے ہیں؟ اس کو محاسبہ بولتے۔ میں بسم اللہ پڑھا کیا؟ باہر جا کے پھر اندر آتا بسم اللہ بول کے، یہ محاسبہ۔ کتنے لوگ جاتے ہوں گے بسم اللہ پڑھ کے گھر کو؟ نہیں، شیطان وہاں آ جاتا۔ شیطان کے واسطے آپ کے گھر میں لاڈجنگ مل گئی۔ پھر کھانا کھاتے وقت ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کھانا کھاتے وقت بسم اللہ پڑھے، شیطان تمہارا کھانا نہیں کھا سکتا۔ بسم اللہ پڑھے بغیر کھانا شروع کر دیے، شیطان بھی تمہارے ساتھ کھاتا ہے۔ دیکھو چھوٹی دو مثال، بسم اللہ پڑھ کر گھر کو آئے، بسم اللہ پڑھ کر کھانا کھائے، شیطان کو جگہ نہیں تمہارے گھر میں۔ بسم اللہ پڑھے بغیر گھر کو آ گئے، بسم اللہ پڑھے بغیر کھانا کھائے، شیطان کو کتنی خوشی ہوتی ہے، کہتا ہے اس گھر میں بورڈنگ بھی فری ہے، لاڈجنگ بھی فری ہے۔ ہاں یہ غلطی سے اب شیطان تمہارے گھر میں رہتا، بیوی شوہر کو لڑاتا اور بچوں کو لڑاتا، فلاں کرتا، شیطان ہے نا، بلا کر لائے نا۔ دیکھو یہ زندگی گزارنے کا طریقہ۔ ویسے اللہ تعالیٰ نے فرمایا اما یأتینکم منی ھدی، میں زندگی گزارنے کا طریقہ بتاؤں گا، کیسے زندگی گزارنا ہے تم کو اس دنیا کے اندر۔ ہاں جو کرے گا، عمل کرے گا، اس کے لیے کوئی ڈر نہیں، کوئی خوف نہیں، جنت کو جائے گا۔ والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا اولئک اصحاب النار ھم فیہا خالدون۔ جو آدمی کے ہماری باتوں پر عمل نہیں کرے گا، ہماری پیغمبر کے بتائے ہوئے آداب کا خیال نہیں کرے گا، تو ایسے آدمی کے لیے کہا کہ ان کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ اللہ اکبر۔ لہٰذا ہم کو ضروری ہے کہ ہم شریعت کے مطابق زندگی گزاریں، جب چل کر ہم کو کامیابی ملے گی اور ہم کامیاب ہوں گے اور ہمارے نفس کا تزکیہ ہوگا۔ اب کیسے بتاتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ کہ ایک چیز کو، جیسے کوئی آدمی بستر پر جاتا ہے سونے کے لیے، ہمارے رسول کیا فرماتے ہیں؟ کئی چیزیں فرماتے ہیں۔ آپ عمل بہت کرتے تھے، چھوٹی چھوٹی دو باتیں بتائے۔ جب سونے جاؤ تو بستر کو ذرا جھاڑ لو، جیسے کپڑا ہے اسے جھاڑ لیا۔ کیا ہے معلوم نہیں، کبھی کیڑا ہوگا، کبھی بچھو ہوگا، اور کبھی وائرس ہوں گے، کیا ہوگا معلوم نہیں، نہ جھاڑ لو۔ ایک تو یہ بتایا ہمارے نبی نے۔ دوسری بات کیا بتائے؟ دعا پڑھ کر سو۔ اللہم بسمک اموت و احیا، بسمک اللہم اموت و احیا۔ چھوٹی دعا، کیا مشکل ہے کیا یاد کرنا؟ میرے خیال میں کیا بھی مشکل نہیں ہے۔ نہیں پڑھنا چاہے، نہیں یاد کرنا چاہے، یاد ہوتی نہیں۔ کتنی بار سنے رہیں گے؟
لیکن پڑھتے نہیں. کیوں؟ دنیا میں لگ جاتے، پریشان ادھر ادھر. ہاں، یہ اللہ کا قانون ہے، جو اللہ کو بھول جاتے اللہ ان کو بھلا دیتا ہے نا. جو اللہ کو بھول جاتے، سورہ حشر میں اللہ نے کہا نسوا اللہ فانساہم انفسہم لا تکونوا کالذین نسوا اللہ. دیکھو اللہ کو بھول کر زندگی گزارتے نا، ویسے نہیں بن جانا، ورنہ اللہ تم کو تمہارے سے بھلا دے گا. دنیا میں کیوں آئے؟ کیا مقصد ہمارا دنیا میں آنے کا؟ کس لیے آئے؟ کیا دعا کرنا؟ کیا بھی یاد نہیں رہتا. وہ ایک سمجھے درخت کی طرح ہے، ایک جانور کی طرح ہے. ایسا نہیں ہونا چاہیے نا. تو دیکھو سوتے وقت کہا کہ دعا پڑھو جی. کیا دعا پڑھنا بتا دیا، بسمک اللہم اموت واحیا. چھوٹی دعا یاد کر لیا تو الحمدللہ، اللہ کی بڑی مہربانی ہو جاتی ہے. لیکن بھول گئے تو کیا کرنا؟ ہاں، یہ بڑا مسئلہ ہے. پڑھ لینا. سونے سے پہلے یاد آ گیا، ارے میں تو دعا نہیں پڑھا نا. اور یہ بھی فرمایا اللہ کے رسول، دانی کروٹ رائٹ سائڈ میں سوتے وقت، دل ہے لیفٹ میں، لیکن ہمارے نبی فرماتے ہیں رائٹ سائڈ سو بولتے ہیں. ڈاکٹر سب بولتے ہیں دل پر بوجھ نہیں آنا، لیفٹ سائڈ میں سو بولتے ہیں. ہمارے نبی کی بات کو لے کر عمل کریں گے. سیدھے ہاتھ میں سونے کی وجہ سے دل جو ہے دھڑکتے رہتا ہے اور ٹائم پر اٹھنے ہوتا. ادھر سو گئے سکون کے ساتھ، اذان ہوئی فلاں ہوا، کچھ بھی فکر نہیں، اطمینان سے سو گئے نہیں. یہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں یہ مصلحت ہے اس میں، ہمارے نبی نے ہم کو ایسے سمجھایا ہے. پھر اس کے بعد ہمارے نبی فرماتے ہیں اگر تم نے خواب دیکھا، کوئی اچھا خواب دیکھا الحمدللہ، کوئی ڈراؤنا خواب دیکھا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، تھو تھو تھو. ادھر سوتے ہیں تو ادھر سو جاؤ، ادھر سوتے ہیں تو ادھر سو جاؤ، شیطان کا وسوسہ چلے جائے گا. یہ علماء عمل کرنے کی بات کیا، سب کے واسطے. دین کی تعلیم خاص لوگوں کو نہیں ہے، عورت کو بھی، مرد کو بھی، بڈھے کو بھی، جوان کو بھی، بالغ کو بھی، اور بعض مرتبہ 8-9 سال کے سب کو یہ عمل کرنا ہے. زندگی کا قانون سیکھنا چاہیے نا. جیسے ایک آدمی گیا، سمجھیے دبئی کو گیا، انڈیا والا، وہاں لکھا تھا کیپ رائٹ، چلا کر جاتے کار بھی، 2 ویلر بھی. اب ان انڈیا والا نا، اس کو کیا معلوم، اس کو تو معلوم کیپ لیفٹ. وہ لیفٹ میں گیا، ادھر سے بھی گاڑی ہے، دونوں کا ایکسیڈنٹ ہو گیا. اب جب بولتا مجھے معلوم نہیں نا کیپ لیفٹ کیپ رائٹ کر کو، ہماری بستی میں کیپ لیفٹ ہے، تمہاری بستی کا قانون جی. اس بستی کو آئے تو تمہیں پہلے تحقیق کر لینا وہاں جو ہے ڈرائیونگ کا کیا اصول ہے، کیا طریقہ ہے. نہیں بھی معاف کر ڈالو، معاف کریں گا، وہ سب نہیں. تجھے سیکھنا چاہیے نا. وہی سے ہم کو بھی ہر بات سیکھنا چاہیے. کیسے سیکھیں گے؟ دین کی مجلسوں میں آنا، بیٹھنا، کیا بولتے وہ سننا، سن کر عمل کرنا. الذین یستمعون القول فیتبعون احسنہ. اللہ کے نیک بندے وہ ہیں اچھی اچھی باتیں، دین کی باتیں سن کر اس پر عمل کرتے ہیں. تو یہ میں بول رہا تھا، یہ خالی عالموں کو کیا، ایسا خواب دیکھا تو ایسا کرنا، خواب دیکھا تو ویسا کرنا، سب کے واسطے ہے جی. ہاں دیکھو یہ ہونا چاہیے نا. ہمارے نبی خواب کے تعلق سے بہت ساری باتیں بتائے. اس میں سے ایک بات بھی ہے، اگر تم اچھا خواب دیکھے، تمہارے جو دوست ہیں بہت چاہنے والے، خالی ان کو بتاؤ، دشمن کو نہیں بتانا. برا خواب دیکھے تو خاموش رہ جاؤ، بولو نہیں.
اور جو خواب کی تعبیر جانتے معنی مطلب جانتے ان کو بولنا۔ کوئی آدمی بولا خواب دیکھا اڑ رہا ہے، ایک آدمی سے جا کر بولا میں اڑ رہا تھا خواب میں، تجھے پرا تھے کیا؟ نہیں، تب کا تو گر کو مریں گا تو۔ دیکھو غلط بول دیا، نہیں غلط ہو جاتا، نہیں بولنا، نہیں پوچھنا، پہلے تو معلوم کرنا خواب کی تعبیر آپ جانتے کیا؟ بھائی جانتا لیکن ٹھیک سے معلوم نہیں، کسی دوسرے سے پوچھ لو۔ بولنا کتنے فون آتے، میں خواب میں ایسے دیکھا، میں خواب میں ایسا دیکھی، فلاں کرا فلاں کرے، فون میں خالی خواب کی تعبیر۔ سبحان اللہ، دیکھو کتنا سب مطلب ہوتا ہے۔ خواب بھی ایک حقیقت ہے۔ دنیا کا سب سے بڑا بادشاہ اپنے زمانے میں ہارون رشید، ہارون رشید کی بیوی زبیدہ، اس نے خواب میں دیکھا کہ اس کے ساتھ لوگ جو ہے ادھر ادھر کے لوگ کھیلتے کرتے یہ کرتے، بہت اس کو پریشانی ہوئی۔ ایک نیک لڑکی کے ساتھ کوئی اس طرح کوئی ادھر دبائے کوئی ادھر دبائے کوئی بوسہ دے تو کتنا غصہ آئے گا۔ اب کیا کرنا، خراب خواب ہے، جا کر کیسے پوچھنا؟ ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ تھے خواب کے جاننے والے سب سے بڑے آدمی ہو۔ ویسے صحابہ کے زمانے کے بعد بھی، صحابہ کے زمانے میں بھی اللہ کے رسول بھی روز فجر کی نماز پڑھ کے بیٹھتے، پوچھتے حل رأى منکم، کیا بھی رات میں کوئی خواب دیکھا کیا؟ میں یہ دیکھا، اس کا مطلب یہ ہے، میں یہ دیکھا، کون بھی کیا بھی نہیں بولے تو اللہ کے رسول بولے میں خواب میں ایسا دیکھا جی، اس کا مطلب یہ ہے، بولتے تھے۔ اب کیا کرے زبیدہ، ان کے گھر میں لونڈی تھی، تھوڑی دیر کے لیے سمجھ جاؤ نوکرانی، حالانکہ نوکرانی لونڈی میں بہت فرق ہے۔ تو جا کر ابن سیرین کو پوچھو ایسا میں خواب میں دیکھی، یہ غلط لوگ سب مجھے آ کر کیا کیا کی کرتے، تو میں دیکھے کر کو بولنا۔ جا کر ابن سیرین کے پاس بولی رات میں خواب میں ایسا دیکھے، تو دیکھی؟ جا، تو نہیں دیکھ سکتی۔ کیا بولے؟ مار کو بھگا دیا، تو نہیں دیکھ سکتی بول دے۔ ارے یہ کیا بھائی ہے؟ اور ایک لڑکے کو باندھی کو دوسری بار بھیجے، اب جا کر پوچھ کیا مطلب اس کا، تو دیکھی؟ ہاں جا، مار کر بھیج دے۔ کیا بولے؟ بھیج دیے پھر بھی۔ اب مجبور ہو گئے نا، جا کر اللہ کے رسول کو بولو زبیدہ دیکھی۔ ہاں تیسری مرتبہ گئی نا، کون دیکھے خواب؟ زبیدہ دیکھی، زبیدہ دیکھ، ہاں انہیں دیکھ سکتی۔ ایسا کام کرے گی زبیدہ سارے لوگوں کو فائدہ ہوگا۔ بول ڈالی، تعبیر ختم ہو گئی۔ مکے کو حج کو آئی نا زبیدہ خاتون، دیکھی پانی کو تکلیف، لوگوں کو پینے تکلیف، وضو کرنے تکلیف، پانی نہیں۔ حالانکہ زمزم کا کنواں ہے، سب کچھ ہے، لیکن وہ پانی سب کو لیے اس زمانے میں کون سی مشین کیا کرنا، چڑھانے کا کیا بھی نہیں نا، رسی ڈال کے سیننا، ایسے اٹھانا کیسے ہوتا؟ کیا بولے؟ بولی پورے ایریا کا جائزہ لو، یہاں ہم کو تالاب بنانا ہے، ڈیم بنانا ہے۔ لوگ سب جائزہ لے کر بولے ڈیم بنائے پورا خزانہ خالی ہو جائے گا، یہاں بہت مشکل ہے، سب پتھر یہ ہے وہ ہے۔ کہا پورا خزانہ خالی ہو گیا تو برابر، یہ میرے پیر زیور میری پوری چیز میں دے دی، اور بنائے ڈیم بنائے طائف میں۔ اسی لیے العین العزیزیہ و زبیدیہ لکھتے وہاں، وہ پانی آتا ڈیم سے، زمزم کا پانی بھی ہے، وہ پینے کے لیے فلاں کے لیے ہے، لیکن وہاں سے پانی جمع کر کے چھوڑی، کتنا فائدہ ہوا۔ اس سال سے پانی کی تکلیف ختم ہوگی، حاجیوں کو کتنی دعا دیے ہوں گے۔ دیکھو خواب کتنے ہوتے ہیں، خواب کے متعلق بول رہا تھا نا میں، یہ سب ہم کو جان کے رکھنا، معلوم کر کے رکھنا، سب کو معلوم ہونا۔ خواب کا بھی ایک مطلب ہوتا ہے، خواب بھی صحیح ہوتے ہیں، سچے ہوتے ہیں۔ ہمارے نبی تو فرماتے ہیں سچے خواب نبوت کا
46واں حصہ ہیں، نبوت کا 46واں حصہ ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نبی بنائے جانے سے پہلے، نبی بننے سے پہلے 6 مہینے خواب دیکھتے تھے۔ جو بھی رات میں دیکھے برابر دن میں ویسا ہوتا۔ رات میں خواب میں دیکھے ایک آدمی سے مل کر بات کر رہے ہیں، برابر وہ آدمی آتا ملتا۔ تو نبوت کے 22.5 سال اور 6 مہینہ خواب، تو اس کا 6 کے 2 حساب سے تقسیم کرے تو 46واں حصہ، سچے خواب نبوت کا 46واں حصہ۔ خواب کے متعلق بہت باتیں ہیں۔ میں یہ کہہ رہا تھا کہ سوتے وقت دعا پڑھ کے سونا، بستر جھاڑ کے سونا، داہنی کروٹ سے سونا، یہ سب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، سنت ہے۔ تو فرض کی بات میں نہیں کر رہا ہوں، وہ تو اللہ تعالیٰ نے نماز روزہ سب ہم پر فرض کیا ہے۔ سنت کی باتیں کیسے عمل کرنا چاہیے، اللہ کے رسول کی ہر بات ہم کو پیاری ہونی چاہیے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بھی پیاری، بات بھی پیاری۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین۔ تم میں کا کوئی آدمی اس وقت تک پکا مسلمان نہیں ہو سکتا جب تک کہ میں اس کو سب سے زیادہ محبوب نہ ہو جائے۔ اللہ کے رسول سب سے زیادہ محبوب، بیوی سے، والد سے، والدہ سے، سارے لوگوں سے زیادہ اللہ کے رسول کی محبت ہمارے دل میں ہونا چاہیے۔ سب لوگ ایک بات بولے، اللہ کے رسول ایک بات بولے، اللہ کے رسول کی بات ہی میں مانوں گا۔ ویسے اللہ کے رسول کی ایک سنت کو اپنانے کی کوشش کرنی چاہیے۔ بعض سنتیں اتنی آسان ہیں عمل کرنے میں، کچھ بھی تکلیف نہیں۔ جیسے ابھی میں بتایا سونے میں کیا تکلیف ہے، کچھ بھی نہیں نا، خالی زبان کو ذرا ہلا دیا، بسمک اللہم اموت واحیا، جو بھی دعا پڑھتے اس کا ثواب ہے، جو بھی دعا پڑھتے اس کا ثواب ہے، بہت ثواب ہے۔ میں ہمیشہ بیان میں بولتا، ایک آدمی ایک مسلمان پیشاب کریا، لیٹرین جا کر پیشاب کریا تو کتنے ثواب اسے؟ 5 ثواب۔ پیشاب کرے تو ثواب، ہاں سنت کے مطابق ایک کام کرے ثواب ملتا۔ یہ آدمی گیا، جانے سے پہلے ہمارے نبی کیا بولے؟ لیٹرین کو گئے تو اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث، یہ دعا پڑھا، ہاں ایک ثواب مل گیا۔ بہت ساری لڑکیاں آتی نا، شیطان پکڑ لیا، لیٹرین کو جاتے دعا پڑھتے نہیں، گھس جاتے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں شیطانوں کے بسیرے کی جگہ لیٹرین گندی جگہ ہے، اس لیے جانے سے پہلے دعا پڑھ لو، اللہ کی حفاظت میں آ گئے۔ اب شیطان تم کو کیا بھی نقصان نہیں پہنچا سکتا، پڑھے بغیر چلے گئے نا، کچھ بھی شیطان تم کو کر سکتا، ڈرا سکتا، خواب میں آ کر ڈرا سکتا، نہیں تو تمہارے اوپر ہی سوار ہو جائے گا، پاگل ہو جاؤ گی، دیوانی ہو جائے گی، عاصب ہو جائے گا، شیطان پکڑ لیا۔ ہاں دیکھو ایک ثواب ملا نا۔ پھر اس کے بعد کون سا پاؤں اندر رکھنا؟ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہر اچھا کام سیدھے طرف سے کرنا پسند تھا۔ کنگھی کرنا کیا؟ سیدھے طرف سے کنگھی کرو۔ امام نووی بھی اس کو بہت لکھتے، ایون آپ کو بغل کے بعد نکالنا تو پہلے سیدھے کا نکالو، اس کے بعد الٹے کا کیا کیا بولتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حج کیے نا، تب ابو طلحہ کو بلائے، انہوں بال نکالنے والے، صحابہ کے اندر سب کوئی حجام یک ذات کپڑے بنا، ویسا نہیں، سب ایک ہی بلا کر بولے رائٹ سائڈ کے بال نکالو پہلے۔ دیکھو تب بھی اللہ کے رسول کیا بولے، یہ حج کے بعد اس سائڈ کے بال نکالو، پھر اس کا ادھر کے بال نکالو بولے۔ تو ایسا ہے تو لیفٹ پاؤں رکھنا، غلیظ جگہ جاتے نا، اب یہ سوچتا ہے
قبلہ ادھر ہے نا، ادھر نہیں بیٹھنا، ادھر بیٹھنا، یہ بھی ایک سنت ہے نا۔ اللہ کے رسول بولے ہیں نا قبلے کی طرف نہیں بیٹھنا، منہ کر کے پیٹ کر کے۔ سیکھنا چاہیے کہ نہیں سیکھنا چاہیے؟ بس سے اترا، قبلہ کدھر ہے کیا ہے، بیٹھا جانور کی طرح، بیل کی طرح پیشاب کیا۔ کیا فرق ہے بیل میں بھی تمہارے میں؟ کوئی فرق نہیں نا۔ بیل کو معلوم کیا قبلہ یہ بول کر پیشاب کیا، تجھے معلوم کیا قبلہ؟ معلوم نہیں، تو بھی بیل ہی نا۔ فرق یہ ہے کہ بیل کو سزا نہیں ہے قیامت میں، تجھے بہت سزا ہے۔ بیل کو اللہ عقل دیا نہیں نا، قبلے کی طرف نہیں بیٹھنا بول کر بولا کیا بیل کو؟ نہیں، تو بھینس اور بیل تجھے سزا دے گا اللہ تعالیٰ قیامت میں۔ تو دیکھو ایک ثواب اور ملا۔ پھر اس کے بعد صاف کرنا، کون سے ہاتھ سے صاف کرنا؟ رائٹ ہینڈ سے کیا؟ نہیں، لیفٹ سے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو اسی حکم دیا ہے کہ صاف لیفٹ سے صاف کرو۔ ہاں، یہ بھی ایک سنت، یہ بھی ایک ثواب ملا۔ باہر نکلتے وقت کون سا پاؤں رکھنا؟ سیدھا پاؤں رکھنا۔ اچھی جگہ جا رہے نا لیٹرین سے، مسجد کو گئے تو پہلے کون سا پاؤں رکھتے؟ سیدھا پاؤں رکھتے نا۔ ہاں ویسے ہی تو یہاں بھی اور ایک ثواب ملا۔ نکلنے کے بعد بولا غفرانک، ایک ثواب ملا۔ ایک پیشاب کیا تو کتنے ثواب ملے جی؟ 5 ثواب ملے نہیں؟ سنت پر عمل کرنے کا اتنا فائدہ، سبحان اللہ۔ ایک گلاس پانی پیانا میں ہمیشہ بولتا، ایک گلاس پانی پیے تو 5 ثواب ملتے۔ پہلا ثواب، پہلا کیا ہے؟ بیٹھ کر پانی پینا۔ اگرچہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ کھڑے ہو کر پیے ہیں، لیکن اللہ کے رسول نے بیٹھ کر ہی پینے کے لیے کہا ہے۔ ایک ثواب ملا نا، اللہ کے رسول کی بات پر عمل کیا۔ دوسرا، سیدھے ہاتھ سے پینا۔ لا تشربوا بالشمال، لا تاکلوا بالشمال ولا تشربوا بالشمال فإن الشیطان یاکل بالشمال ویشرب بالشمال۔ کھائے تو بھی پیے تو بھی سیدھے ہاتھ کو استعمال کرو۔ اب یہ کیسا جانور ہے؟ یہ ہاتھ سے، یہ ہاتھ سے چائے پیتا کہ یہ ہاتھ سے۔ ایک حرام کام یہ۔ دوسرا حرام کیا؟ بیڑی نہیں تو سگریٹ رہیں گا۔ ایک شیطان یہ اور ایک شیطان یہ، 2 شیطان۔ خیر رمضان میں تو 2 رمضان سے کیا بھی نہیں، رمضان میں نوٹ کرتا، ایک ہاتھ میں گنجی کا کٹورا اور ایک ہاتھ میں بجی، یہ بھی دونوں چلتا۔ شیطان بھی ہے، اللہ بھی ہے۔ کیا شیطان دیکھو، ایسے ایک ایک چیز کو سوچ کے دیکھو کتنا ثواب ملتا۔ لہٰذا دعا پڑھا غفرانکا، کبھی معنی بھی سوچنا چاہیے۔ غفرانکا بولے نا، اللہ مجھے معاف کر ڈال، اللہ معاف کر ڈال۔ گئے ہمیں لیٹرین کو گئے، جا کر وہاں پیشاب پخانہ کرے تو معاف کرنا، یہ کیا بھی نہیں نا؟ نہیں، اتنی دیر تمہیں اللہ کو بھول کر بیٹھے نا، وہاں سبحان اللہ نہیں پڑھ سکتے، الحمدللہ نہیں پڑھ سکتے، لا الہ الا اللہ نہیں پڑھ سکتے نا، اتنا ٹائم میرا چلا گیا نا، اللہ تو معاف کر دے۔ ایک مسلمان کی قیمت اتنی زیادہ ہے وقت کی، جبھی تو اللہ نے کہا والعصر ان الانسان لفی خسر، زمانے کی قسم، انسان زمانے کی قدر نہیں کرے گا گھاٹے میں رہے گا، دنیا آخرت برباد ہو جائے گی۔ دیکھو ایسا ہے، اتنی قیمتی اس کی زندگی، لہٰذا یہ آدمی کہتا اللہ معاف کر دینا اللہ اتنی دیر۔ اسی لیے لوگوں نے لکھا ہے لیٹرین میں بیٹھ کے زیادہ دیر ٹائم پاس نہیں کرنا۔ بعض لوگوں کو ٹرین میں جگہ نہیں ملی تو بیٹھنے لیٹرین میں جا کے بیٹھتے، ویسا میں نے دیکھا یو پی میں۔ میں سوار تھا ٹرین میں، وہ 2-3 آدمی تھے، سب ہندو تھے، وہاں تو سب اردو بولتے نا۔ دیکھا جگہ ادھر ادھر نہیں، ذرا پاکستان جا کر آتا ہوں بولا۔ میں سوچا یہ کیا بیوقوف بولتا ہے، ہاں گیا تو لیٹرین کو جا کر آیا، وہ پاکستان، نعوذ باللہ۔ تو بیٹھنے کا یہ بھی سوچنا چاہیے نا کہ صاحب بیٹھنے کے لیے کیا فلاں کیا کرنا کے لیے۔ تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ ایک ایک عمل پر اللہ تعالیٰ ہم کو ثواب دیتا ہے، سنت پر جو بھی عمل کریں گے ثواب دیتا ہے۔
تو غفران کا مطلب اتنا ہوتا ہے، یہ سوچنا چاہیے ہم کو۔ جانے سے پہلے بھی دعا، نکلنے کے بعد بھی دعا پڑھتے۔ کتنے لوگ پڑھے ہوں گے؟ اگر یہ پوچھوں آج کون دعا پڑھے جی، یہ ایک دو آدمی ہاتھ اٹھائیں گے، باقی سب ذرا نیچے دیکھیں گے، کہتے بھی لکھ کر ہے کیا جلدی پڑھیں گے؟ کیا بھی نہیں ہے، یہ لکھا ہے یہاں لکھنا۔ ایک ایک چیز پہ اس کو بولتے تربیت، دین کی ایک ایک باتوں کی سمجھ سوچ سیکھنا، یہ تربیت ہوتی نا۔ سنتوں پر عمل کرتے کرتے انسان کا دل پاک ہو جاتا۔ کیا کرنا اذان دیے تو؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب اذان سنو تو مؤذن جو بولتے ویسا ہی تم بھی بولو، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، ویسا بولتے نا ویسا تمہیں بولو۔ حی علی الصلاۃ بولے تو لا حول ولا قوت الا باللہ، حی علی الصلاۃ لا حول ولا قوت الا باللہ، حی علی الفلاح لا حول ولا قوت الا باللہ، 4 مرتبہ بولو۔ اذان ختم ہو گئی نا، اللہ اکبر لا الہ الا اللہ بول دیں۔ اب کیا کرنا؟ اللہ کے رسول پر درود بھیجنا۔ اذان کے پورے آداب ایسا، اللہ کے رسول پر درود بھیجنا، اس کے بعد دعا کرنا، اللہم رب هذه الدعوۃ التامۃ والصلاۃ القائمۃ آت محمد الوسیلۃ والفضیلۃ وبعثہ مقاما محمودا الذی وعدتہ۔ ایسا کرنے سے کیا ہوگا؟ اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن میں اس کی سفارش کروں گا۔ اللہ اکبر، کتنا چھوٹا کام کتنا بڑا ثواب، معلوم نہیں، کون بھی جواب دیتے نہیں۔ بہت سارے لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں، خاص کر عورتیں، اذان ہوئی تو جلدی سر میں کپڑا نہیں تو سر کے اوپر کپڑا ڈال لیں گے، ساڑی کا اٹھا جلدی ڈال لیں، جواب بھی نہیں، نماز بھی نہیں۔ نعوذ باللہ نعوذ باللہ، ایسا ہوتا ہے نا۔ تو دیکھو، اچھا انہوں بولے نماز کو آؤ، کامیاب ہو کے آؤ، بولے لا حول ولا قوت الا باللہ کی بولنا؟ کیا غلیظ کام کرتا بھی انہیں، لا حول ولا قوت الا باللہ، چھوڑ انہیں لا حول ولا قوت۔ لا حول ولا قوت کا مطلب کیا؟ اللہ اذان دے ڈالے، نماز کو بلائے، اب نماز کو آنے کی توفیق دینا، طاقت دینا تیرے ہاتھ میں اللہ، یہ مطلب اس کا لا حول ولا قوت الا باللہ کا ایسا۔ تو لہٰذا آدمی کو چاہیے یہ سب سیکھے۔ کتنا ثواب بیکار جاتا نہیں سیکھنے کی وجہ سے، تربیت نہ ہونے کی وجہ سے۔ تربیت کا 2 کام، ماں باپ بچے کی تربیت کرتے، ماں باپ بچے کی تربیت کرتے، ماں باپ کو بھی معلوم نہیں، بچوں کی بھی تربیت نہیں کیا، یہ بہت بڑی مصیبت۔ حالانکہ اللہ تعالیٰ نے سورہ تحریم کے اندر فرمایا قوا انفسکم واہلیکم نارا، مسلمانوں تم بھی جہنم کی آگ سے بچو۔ جہنم کی آگ سے بچنے کے لیے پہلے دین سیکھو، دین کی باتیں معلوم کرو، دین کی باتوں پر عمل کرو، اس کے بعد بچوں کو سکھاؤ، بتاؤ، واہلیکم، بیوی کو، بچوں کو، سب کو سکھاؤ، نارا، جہنم سے بچو، ایسا۔ تو ہم لوگوں کو سمجھیے کہ صاحب جن کے ماں باپ دیندار نہیں ہیں، جن کے ماں باپ کو دین کی باتیں معلوم، انہوں کیا بولیں گے تربیت؟ وہ ایک مثال بولتے ہیں، ایک باپ جو ہے نماز نہیں پڑھتا تھا، اذان ہو گئی، بیٹے کو بولا رے جا رہے نماز کو جا رہا ہے، انہیں بولا تمہیں نہیں رہے، میں ناپاک ہوں، پیشاب کر کو استنجا نہیں لیا، ویسا کہ انہیں بھی جا کو پیشاب کر کو استنجا لینے کو آ گیا، میں بھی ناپاک ہو گیا، اور بولا ماں باپ کیسے ویسے نہ بچے رہیں گے، ہے نہیں؟ وہ مثال دیتے نہیں، جا کر ایک بیڑی کا کٹا لے کر ہے، 20 پر 5 بیڑی رہتے، 20 پر 3 رہتے، 20 پر 2 رہتے، کہاں رے کم ہی نہ 3 میں پی لیا۔ ماں باپ کیسا کرتے، بچے ویسے۔ دیکھو کتنا بڑا مسئلہ ہے یہ، کتنی بڑی مصیبت ہے۔ بچوں کی تربیت جی، بچوں کو پالنا پوسنا، ان کو دین کی باتیں بتانا سکھانا، یہ سب کرنا چاہیے نا، نہیں کریں گے تو کچھ بھی نہیں ہوتا۔ تو
تو میں یہ کہہ رہا تھا دیکھو اذان سن کے جواب دینا چاہیے نا، جواب دیں گے تو انشاءاللہ اتنا ثواب ہم کو ملے گا۔ ابھی تو ہم سو رہے ہیں نا، پڑھ کے دعا سوئے، بسمک اللہم اموت واحیا، اور کیا، اللہم بسمک وضعت جنبی وبک ارفعہ، اللہم ان امسکت نفسی فرحمہا وان ارسلتہا فاحفظھا بما تحفظ بعبادک الصالحین، یہ سب بھی اللہم قنی عذابک یوم تبعث عبادک، اللہ جس دن تو تیرے بندوں کو قبر سے اٹھائے گا نا، عذاب سے بچا اللہ۔ اب یہ سب دعا تو یاد نہیں تو پرواہ نہیں، لیکن بسمک اللہم اموت واحیا یہ پڑھنا، اللہ کے رسول سورہ ملک پڑھتے تھے، سورہ سجدہ پڑھتے تھے، اور یہ سب مسبحات پڑھتے، کتنی سورہ پڑھتے تھے جی، سونے سے پہلے پریپریشن کتنا پڑھتے تھے، اس کے بعد سوتے تھے۔ الحمدللہ تو سوئے، سویرے جاگے تو اللہ تعالیٰ نیند دیا، اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت کیا، تو کیا کرتے ہیں، الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا والیہ النشور، اللہ تیرا شکر ہے اللہ، رات میں سلایا، نیند دیا، نیند بھی موت تھی نا، ایک چھوٹی موت، تجھے مجھے اٹھایا نا اللہ، آخر میں قبر سے اٹھ کر میں تیری طرف ہی آنے والا ہوں اللہ، کتنی بہترین دعا ہے جی، الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا والیہ النشور۔ میں ایک جگہ تقریر ایسی کر رہا تھا نا، تقریر ختم ہونے کے بعد کتنے لوگ پیپر لے کھڑے ہیں، حضرت وہ دعا بولے نہیں، ذرا لکھ دے ڈالو، حضرت وہ دعا بولے نہیں، لکھ دے، ارے کتنے لوگوں کو لکھ کے دوں گا جی، کتنی دعا لکھ کر دوں گا، وہ دعا لکھ دے ڈالو، دعا لکھ دے ڈال۔ ایک لیڈی کا بھی آیا چٹھی، حضرت آپ بولے نا وہ دعا مجھے یاد نہیں، مہربانی کر کے لکھ کے دے دو۔ میں بولیا کتاب لے کر یاد کرو، میں لکھ کر کیا دوں گا، لکھ کر دے تو پھر اس کا اس کی اسپیلنگ ذرا بول ڈالتے، کیا زیر پڑھنا کی زبر پڑھنا کی وہ بھی لکھ ڈالو۔ سبحان اللہ، کیا دیکھو کیسے کیسے لوگ رہتے ہیں، کیا کیا ہوتا ہے، اٹھتے ہی کیا کرتا ہے، دعا کرتا ہے، الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا والیہ النشور۔ ہمارے نبی یہ بھی فرماتے ہیں جب تم اٹھتے ہو 3 مرتبے ناک جھاڑو، لوگ سب یہی لکھتے وضو کرتے وقت، میں اس کو مانتا نہیں، وہ تو 5 وقت بھی ناک جھاڑتے، یہ وضو کرنے سے پہلے شیطان کو یہاں سے ہکالنا ہے، شیطان یہاں سوتا، کتنا بڑا شیطان اتنی جگہ میں سوتا، سبحان اللہ۔ اس کو بولتے لوگ وائرس، ایسا سب نہیں بولنا، یہ وائرس ہو کچھ بھی ہو، شیطان ہو، اللہ کے رسول شیطان سوتا بولے، تو لہٰذا ناک جھاڑنا بولے اللہ کے رسول، سبحان اللہ۔ اب اس کے بعد اللہ کے رسول سورہ آل عمران کی آخری آیتیں پڑھتے تھے، وہ سب ہوتا تھا، الحمدللہ۔ اب یہ آدمی جو کہ سویا اور اٹھا، اذان ہوتی اٹھنا چاہیے نا، نہیں، ہمارے نبی فرماتے ہیں آدمی جب سوتا ہے تو شیطان اس کے گلے میں تعویذ باندھتا ہے، 3 گھاٹی ڈالتا ہے، ایک گھاٹی میں کیا پڑتا، علیک لیل طویل فو، علیک لیل طویل فو، علیک لیل طویل فو، 3 گھاٹی ڈالا، 3 چیز پڑا۔ یہ آدمی اگر اذان سنتے ہی اٹھا، اللہم الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا والیہ النشور، یہ گھاٹی بیکار ہو گئی، وضو کریا اور ایک گھاٹی بیکار ہو گئی، نماز پڑھا فجر کی، 3 بھی بیکار ہو گئی، 3 تعویذ بھی بیکار ہو گئے۔ چی کر دیکھتے کیا ہے، کیا شیطان نہیں نظر آتا، شیطان کا تعویذ بھی نہیں نظر آئے گا، نہیں تو بولی صاحب بولیں گے چھی کر دیکھیں گے کہاں ہے، کھینچ کو پھینک ڈالیں گے، کھینچ کو پھینکنے کی تعویذ نہیں، وہ دعا سے بھگانے کی تعویذ۔ اور اگر آدمی اذان سنا فجر کی، ابھی آدھا گھنٹہ ہے نا اقامت کو، اتنے جلدی جا کر کیا کرنا، 5 منٹ سو جائیں گے، سویا 15 منٹ کا اٹھا،
15 منٹ ہو گئے کہ خیر وضو کرنے 5 منٹ، پیشاب کرنے 2 منٹ، 5 منٹ ہوئے، مسجد کو جانے 3 منٹ، 8 منٹ ہوئے، سنت پڑھنے 5 منٹ، 4 منٹ، 13 منٹ ہوئے، پرواہ نہیں ہوئی، ابھی ذرا سوئیں گے۔ اب سوتا نہیں، سورج نکلے کے بعد اٹھتا۔ 3 تعویذ بھی کام ہو گئے۔ دیکھو پہلے ذرہ سوئیں گے، ایک تعویذ کام آ گیا، دوسرا اور ذرہ سوئیں گے، 2 تعویذ، تیسرا تعویذ سورج نکلنے کے بعد اٹھا۔ شیطان کا تعویذ روزانہ ہمارے گلے میں، روزانہ شیطان ہم کو سلاتا ہے۔ بے نمازیوں کا کیا مسئلہ ہے؟ جنت میں جانے والے جنت کو جا کر پوچھیں گے جہنم والوں سے، ما سلککم فی سقر، تمہیں مسلمان تھے نا جی، کیسا تم نے جہنم میں آگے تمہیں؟ ہاں، قالوا لم نک من المصلین، نماز نہیں پڑھتے تھے۔ دیکھو پہلے وہی جواب دیں گے، لم نک من المصلین، نماز نہیں پڑھے، اللہ تعالیٰ اس جہنم میں ڈال دیا۔ بعض لوگ اسے لال باغ بولتے جہنم کو، وہ بولنا بھی نہیں بولنا چاہیے، ڈال دیا جہنم میں۔ کیوں؟ دین نماز نہیں پڑھے نا، شیطان کی تعویذ کام آئی نا، اور فجر کی جماعت کے ساتھ نماز پڑھ لیا تو الحمدللہ 5 وقت کی نماز اس کو ملتی۔ ایک نماز میں سستی کر دیا نا، فجر میں، ظہر میں بھی لیٹ، عصر میں بھی لیٹ، مغرب میں بھی لیٹ، عشاء میں بھی لیٹ، نہیں تو نماز ہی نہیں۔ آدمی جب گھر سے نکلتا ہے، اللہ کے رسول فرماتے ہیں جب اذان دی جاتی ہے شیطان کتنی دور بھاگتا، اذان آتی نا، آواز آتی نا، وہاں تک بھاگتا۔ یہ اس زمانے کی بات تھی جب لاؤڈ اسپیکر میں اذان نہیں دیتے تھے، سادہ اذان دیتے، بھاگتا بھاگتا بھاگتا۔ اذان دیے تو اتنی تکلیف ہوتی اسے بولنے نہیں، شیطان پکڑ لیا کر کو بولتے نا کسی بھی، اس کے کان میں زور سے آواز دو، کیا چیختا شیطان، بہت چیختا، اذان ہوتی نہیں اسے، چلا گیا۔ اذان ہوتے ہی پھر بھی آتے ہی آپ دکان میں ہیں، آفس میں ہیں یا گھر سے ہیں، نماز پڑھنے آتے، شیطان وسوسہ ڈالتا، جیسے ابھی بولا نا ابھی دیر ہے، کون تو دوست ملتا، ارے رے کب آئے، اچھے ہیں کیا، خیریت سے ہیں کیا، آؤ چائے پئیں گے، نماز بھی گئی، سب گئی۔ شیطان کیسا وسوسہ ڈالتا، اسی لیے اللہ کے رسول اللہ تعالیٰ نے کہا من الجنۃ والناس الذی یوسوس فی صدور الناس، من الجنۃ والناس، وسوسہ ڈالنے والے سے بچا اللہ، ایسے شیطان سے ہم کو بچا۔ دیکھو ابھی ہم شروع کرے، سوئے، صبح کو اٹھے، اب اس کے بعد کیا کیا کرنا پڑتا ہے روزانہ، دینی زندگی کیسے گزارتے ہیں، دینی زندگی پر عمل کرنے کا کتنا فائدہ ہے، بہت باتیں ہیں۔ پڑھے نہیں کتاب، اب یہ عمر بھی نہیں جا کے پڑھنے کی، مدرسے میں ایڈمیشن لینے کی، بیان سن کے سیکھنا، کون بھی کاغذ لے کے بولنا نہیں، دعا لکھ کے دو بول کر، کتاب لے کر یاد کرو، نہیں تو کون تو کھڑے ہو جائیں گے 2 آدمی، وہ دعا بولے نا، میں ذرا ریکارڈ کر لیتا ہوں، ذرا سیل میں بول ڈالو، ارے کتاب لو، دعا کی، یاد کرو دعا۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو دینی زندگی کی گزارنے کی توفیق دے، اللہ تعالیٰ بیماریوں سے بچائے، مصیبتوں سے بچائے، آفتوں سے بچائے، کرونا وائرس اور اس سے متعلق جتنی بیماریاں ان سب سے ہم کو بھی بچائے، پوری دنیا کے لوگوں کو بھی بچائے۔ جو لوگ اس میں انتقال کر کے اللہ تعالیٰ موحد ہوں، توحید والے ہوں، تو اللہ ان کے گناہوں کو معاف فرمائے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ مشرک کے گناہ کو معاف نہیں کرتا۔ جو بیمار ہیں اللہ ان کو شفا دے، اللہ تعالیٰ ہماری مصیبتوں کو بلاؤں دور کر دے، دین سیکھنے کا شوق اللہ ہمارے دلوں میں پیدا کرے، اور اللہ تعالیٰ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہمارے دلوں میں ڈال دے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔